الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يبكي على موتك إلى يوم القيامة يا عمر رضي الله تعالى عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام محترم و مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. جو بھی ہو، جس قبیلے سے اس کا تعلق ہو، جس خاندان سے اس کا تعلق ہو، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے ہار پہنا دیتے. ان مبارک ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر ہے. اتنی قربت والا ان کا رشتہ ہے. یکم محرم الحرام ان کی شہادت ہے، اور ایک عالم نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ عمر وہ شخصیت ہے، عمر وہ ہستی ہے جنہوں نے قرآن سن کر اسلام کو قبول کیا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جام شہادت نوش کی. یعنی قرآن کو سن کر اسلام قبول کیا، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اسلام کے نام پر قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی. صبح سحری کے وقت بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی: اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. یا اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اس دعا کے بدلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس دعا کا ثمرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، ان کی دعا قبول ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو وہ دعا قبول ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس دعا کو قبولیت میں 5000 سال لگے۔ 5000 سالوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سحری کے وقت دعا مانگی۔ شام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اس دعا پہ اگر تھوڑا سا آدمی غور کرے، اللہم اعز الاسلام، تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نہیں مانگا تھا بلکہ اسلام کی عزت کو مانگا تھا کہ اللہ ایسی شخصیت دے، ایسی ہستی دے جس سے اسلام کو عزت ملے، جس سے اسلام کو طاقت ملے، جس سے اسلام کو بلندی ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی یہی مطلب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی دولت عطا فرمائی اور پھر واقعی اسلام کو عزت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کارنامے ہیں اور بے شمار اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی اور ان میں سے ایک کارنامہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت نہیں تھی، مشرکین روکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب بھی نمازیں ہم چھپ چھپ کے پڑھیں تو پھر میرا اسلام لانے کا کوئی فائدہ تو نہ ہو۔ تو اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف تشریف لائے اور کعبے کی چھت پر آذان ہوئی اور اس دن مسلمانوں نے علل اعلان اللہ کی عبادت کو ادا فرمایا۔ اور یہ جو آذان ہم سنتے ہیں، یہ جو روزانہ 5 وقت آذان ہوتی ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یادگار ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مشورہ کیا کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو بلانے کا طریقہ کون سا اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے، اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو بعض ساتھیوں نے کیا رائے دی، بعضوں نے کہا لکڑی پہ لکڑی بجائی جائے تو لوگ سمجھ جائیں کہ اب نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ آگ جلائی جائے، اس کا دھواں بلند ہو تو لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طرح بعض ساتھیوں نے کہا کہ ایک آدمی کی خدمت ہو، وہ پورے شہر میں چکر لگائے اور یہ اعلان کرے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ پسند نہ آیا تو اسی میں مجلس برخاست ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی سوچ میں تھے، اسی فکر میں تھے، اور یہی سوچ فکر کرتے کرتے رات ہوئی، رات کو سو گئے تو خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کچھ کلمات وہ پڑھ رہا ہے، اور وہ کلمات وہی تھے جو آج آذان کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ تو صبح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو بڑے خوش تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو فکر مند تھا
لیکن اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے مجھے یہ خواب میں القاء ہوا، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو پہاڑ کی چوٹی پر اس طرح اذان دے رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اذان کے الفاظ دہرائے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے وہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی بڑی مسکراہٹ آئی، اور جس مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے اس مجلس کو 4 چاند لگ جایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ پسند آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ ارشاد فرماتے جائیں گے اسی طرح تم ان کو ارشاد فرماتے جائیں گے۔ تو وہ اذان قیامت تک پوری دنیا کے اندر اذان ہوتی رہے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ یہ اذان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے ملی۔ اور ایک اور بڑا کارنامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دور خلافت کے اندر 5000 چھوٹی مسجد تعمیر کروائیں، اور 900 جامع مسجد جن میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی وہ یہ مساجد تعمیر کرائیں۔ 5000 چھوٹی مساجد اور 900 جامع مسجدیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں تعمیر کروائیں، اور ہر طرف قرآن کے درس شروع فرمائے، حدیث کے درس شروع فرمائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے، اور ایک ایک درس کے اندر 18,000 مسلمان شریک ہوا کرتے تھے۔ 18,000 مسلمان شریک ہوا کرتے تھے، اور صرف مسجد تعمیر نہیں کروائیں بلکہ مساجد تعمیر کروائیں، اور اس کے اندر مؤذن کو ذمہ داری دی، خطیب مقرر کیا، امام مقرر کیا، ان کا وظیفہ مقرر کیا، اور سارا یہ نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ اسی طرح مدارس تعمیر کروائے جن کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن کے حفاظ پیدا ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے 17,000 اس وقت جو مسلمان تھے، 17,000 مسلمانوں کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور ایک تاریخی کتب میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 36,000 مسلمانوں کے بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا تھا۔ 36,000 مسلمانوں کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے۔ مساجد کی تعمیر کروائی، مدارس قائم کروائے، قال اللہ قال رسول کی آوازیں بلند فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلوں کے اندر بڑے مشہور تھے، عادل تھے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا جاتا تھا فاروق کا جو لقب ملا، یہ اسی وجہ سے ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ اگر کرنے کا حکم دیتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عدل کے ساتھ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ بے شمار فیصلے ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر سے پوچھا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ لشکر کہنے لگا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کروایا اور خود اس کھانے کو تقسیم فرمایا، اور تقسیم کرتے کرتے اتنا بڑا لشکر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تقسیم فرمایا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ جب تقسیم کر چکے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ دیکھو تم بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو، دائیں ہاتھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا حضور کی سنت ہے، تم بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو۔
تو وہ آگے سے عرض کرنے لگا امیر المومنین آپ کو پتہ نہیں ہے غزوہ تبوک کے اندر میرا دایاں ہاتھ اللہ کے راستے میں کٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا امیر المومنین آپ کو تو پتہ نہیں تھا، آپ معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ تو فرمایا معافی اس بات کی مانگ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہ کر لے کہ میرا ایک بندہ تھا جس کا دایاں ہاتھ نہیں تھا، کیا اس کے کھانے کا انتظام کیا تھا آپ نے؟ اس کے پینے کا انتظام کیا تھا؟ اس کے رہنے کا انتظام کیا تھا؟ اس کا دایاں ہاتھ جو میرے راستے میں کٹا تھا کیا اس کے لیے کوئی خادم مقرر کیا تھا؟ تو ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے ایسے سوالات نہ کریں، اس وجہ سے میں اس جہان میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں، تاکہ آخرت میری صاف ستھری ہو جائے۔ تو ایسے عجیب عجیب ان کے کارنامے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا امیر المومنین میں غریب ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تمہیں انصاف ملے گا، بتاؤ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو حضرت وہ شخص عرض کرنے لگا امیر المومنین غسان بادشاہ جو ہے اس کا جو بیٹا ہے صاحبزادہ جو ہے اس نے مجھے تماچا مارا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہی بھیجے کہ غسان کے بادشاہ کے شہزادے کو پکڑ کے لے آؤ، گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو نے اس غریب کو کیوں تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور شہزادے طواف کر رہے تھے، تو شہزادوں نے جبے پہنے ہوئے تھے، تو طواف کرتے کرتے شہزادے کے جبے پر اس کا پاؤں آیا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غصے میں ارشاد فرمایا کہ آدھی زمین پر تم طواف کرو اور آدھی زمین پر تمہارا جبہ گھسٹ کے جائے تو غریب کے بچے کہاں جائیں گے؟ غریب لوگ کہاں طواف کریں گے؟ لہٰذا تم نے ناحق تھپڑ مارا ہے، لہٰذا اب تمہیں یہ جو غریب ہے یہ تمہیں تماچا مارے گا۔ جب یہ فیصلہ سنا تو وہ تو بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ تو کانپنے لگا۔ تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی کوئی طرفداری نہیں کرتے تھے بلکہ حق کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ کانپنے لگا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں۔ کہا میں تو معاف نہیں کر سکتا، یہ اگر غریب معاف کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اس نے کہا میں بدلہ لوں گا، اور زیادہ کانپنے لگا۔ لیکن جب بدلے کا وقت آیا تو وہ بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بندے کو معاف کر دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اے امیر المومنین میں بھی اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اسلام کے لیے، اس شریعت کے لیے بے شمار کارنامے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائے۔ ان میں سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے تھے۔ ام المومنین حضرت ام زینب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اس زمانے میں چونکہ گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، مرد عورتیں جنگل کے اندر قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے جا رہی تھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ حضرت ام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشارے پسند نہ آئے تو آگے بڑھے اور فرمانے لگے اماں جان آپ گھر تشریف لے جائیں، یہ حضور کے جو دشمن ہیں آپ کی طرف غلط اشارے کر رہے ہیں اور میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی
کہ آپ حضور کی بیوی ہوں، آپ ہماری ماں ہیں، تو یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ تشریف لے جائیں، آپ رات کو قضاء حاجت کے لیے تشریف لائیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کتابوں میں آتا ہے ابھی تک حضرت ام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پردے کی آیات دے کر بھیج دیا، پردے کی آیات نازل ہوئی۔ تو پردے کی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارشاد فرمائی، اس کے بعد پردے کی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو بے شمار کارنامے ہیں، اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار روتے ہیں، اس کے دوست روتے ہیں، اس کے تعلق والے روتے ہیں، اس کے محلے والے روتے ہیں، اور جب بیٹا مرتا ہے تو باپ روتا ہے، باپ مرتا ہے بیٹا روتا ہے، ماں روتی ہے۔ اے عمر، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا اسلام روئے گا، اللہ تعالیٰ کی شریعت روئے گی کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بلند کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو عزت عطا فرمائی، مکہ سے مراکش تک، مدینہ سے پرتگال تک، عرب سے حجاز تک، حجاز سے افغانستان تک، افغانستان سے روس تک، روس سے چین تک، چین سے افریقہ تک، افریقہ سے ہندوستان تک، ہندوستان سے پاکستان تک، پاکستان سے پشاور تک، جو اسلام کا پرچم لہرایا گیا، جو اسلام زندہ ہوا، اس اسلام کے پھیلانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابہ ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اور آج جو اسلام زندہ ہے ان کی برکتوں سے زندہ ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس قربانی کی برکت سے آج اسلام زندہ ہے، جن کے بارے میں شاعر نے کہا توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، آقا کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کے شاطیر صحابہ ہیں۔ گر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ فاروق ہوتا، فرمان بار نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اے عقل کے مارو تم صحابہ کے غلاموں سے مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے میرے تو پیر صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔